جب دنیا کا سب سے حساس خطہ خاموشی کی دھن میں لپٹا ہوا ہو، جب طاقتور ممالک خاموش نظروں سے خطرناک کھیل دیکھ رہے ہوں اور جب سفارتکاری کے دروازے بند ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت اسی قسم کی طوفانی موسم کی زد میں ہے۔ صرف فلسطین یا اسرائیل کی دشمنی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کھیل کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی ہے۔ ایسی اسٹریٹجی جو ایران، پاکستان اور پوری مسلم دنیا کو عالمی سطح پر دبانے اور تنہا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل ایک مدت سے ایران کو ایک اسٹریٹجک خطرہ سمجھتا آیا ہے اور اس کی حکومت اور فوجی قیادت بار بار ایسے بیانات دیتی رہی ہے جس میں ایران کو نہ صرف ایک دشمن بلکہ ایک روکنے کے قابل ٹارگٹ کے طور پر پیش کیا گیا، اور یہ بیانات اب صرف الفاظ کی حد تک نہیں رہے۔ اسرائیلی پالیسی واضح ہو چکی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی بڑے عسکری اقدام کے لیے تیار ہے اور موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسی علاقائی جنگ کا آغاز ہوگا جس میں خلیجی ممالک، سپر پاورز اور کئی مزاحمتی گروہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایران کو ٹارگٹ بنانے کا مطلب صرف تہران پر حملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے۔ اس اسٹریٹجی کے تحت اسرائیل نہ صرف ایران کو فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس کے الائی جو ہے اتحادی نیٹ ورک جیسے حزب اللہ، حوثی مزاحمت اور دیگر گروہوں کو بھی ٹارگٹ بنا رہا ہے۔ عراق اور یمن جیسے ممالک میں پہلی بد امنی ہے اور اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ یہ مزاحمتی قوتیں مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں تاکہ جب اصل حملہ ہو تو ایران تنہا رہ جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی نگاہیں اب صرف ایران پر مرکوز نہیں ہیں۔ پاکستان جو دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، اب اسرائیلی اسٹریٹجی کا نیا ٹارگٹ بننا جا رہا ہے۔ خفیہ رپورٹس اور بین الاقوامی انالیسز اس بات کے انڈیکیشن کر رہے ہیں اور کہ اسرائیل اپنے اتحادی کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک غیر اعلانیہ محاذ کھول چکا ہے۔ اسرائیلی تھنک ٹینکس میں ایسے منصوبے زیر غور ہیں جن کے مطابق اگر ایران کو سفارتی اور عسکری طور پر کمزور کر دیا جائے تو اگلا مرحلہ پاکستان کو داخلی خلفشار، سفارتی تنہائی اور عالمی بد اعتمادی کا شکار بنانا ہوگا۔ میڈیا جو مہم چل رہی ہیں، معلوماتی جنگ ہے اور بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے خلاف منفی بیانیاں، سب اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کا دوسرا مرحلہ اسرائیل کے ایران مخالف اقدامات کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ایران کی جوہری پروگرام، دفاعی تنصیبات اور سائنسدانوں پر حملہ سب اس بڑے گیم پلان کی جھلک ہے، لیکن ساتھ ہی اسرائیل یہ بھی جانتا ہے اگر ایران اور پاکستان کے درمیان قدرتی اتحاد یا ہمدردی باقی رہی تو وہ کبھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسرائیل بیک وقت ان دونوں ریاستوں کو الگ تھلگ کرنے اور بین الاقوامی سطح پر غیر مستحکم دکھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس کا مقصد واضح ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی بہت بڑی عسکری کارروائی کی جائے تو دنیا اس سے جائز تصور کرے، نہ کہ جارحیت، اور اسرائیل کی سفارتی اسٹریٹجی بھی اسی پالیسی کا ایک تسلسل ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے قریبی اتحادی ممالک کو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہمدردی یا سفارتی روابط سے روکا ہے۔ بظاہر یہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر کہا جا رہا ہے، مگر در حقیقت یہ عرب اتحاد کو توڑنے، فلسطینی مسئلے کو پس منظر میں ڈالنے اور خطے میں اسرائیل کو مرکزی قوت بنانے کی کوشش ہے۔ یہ وہی اسرائیلی سوچ ہے جو ہر اس آواز کو دبانے پر تلی ہوئی ہے جو فلسطین یا کسی مسلم ریاست کے حق میں اٹھے۔ ان حالات میں سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ عالمی برادری خاموش ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا جو انسانی حقوق اور ڈیموکریسی کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، ان تمام تر سچویشن پر خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ اسرائیل جو سفارتی، عسکری اور معلوماتی میدان میں مکمل آزادی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسے نہ صرف کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے بلکہ بعض اوقات پشت پناہی بھی حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب مصر، سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک کے وزرائے خارجہ کو فلسطینی علاقوں میں داخل ہونے سے روکنے جیسے سخت اقدامات بھی کر چکا ہے، اور اس پر کوئی مؤثر عالمی رد عمل سامنے بھی نہیں آیا، اور یہ سب کچھ ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل اب صرف زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے بیانیے پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایران اور پاکستان جیسے ممالک سفارتی سطح پر تنہا کر دیے گئے اور عرب دنیا کو مکمل طور پر اسرائیلی بیانیے کا حصہ بنا لیا گیا تو مستقبل میں کسی بھی جنگ کو آسانی سے دفاعی اقدام بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کتنی ہی جارحیت
ظلم اور ناانصافی چھپی ہو۔ دا ٹائم ہیز کم کہ مسلم دنیا، خاص طور پر پاکستان، ایران، ترکی اور خلیجی ریاستیں اس خاموش مگر خطرناک منصوبے کو پہچانیں اور سفارتی میدان میں مؤثر اسٹریٹجی تیار کریں، مشترکہ موقف اپنائیں اور عالمی سطح پر ایک متحرک، بیدار اور متحد آواز بن کر سامنے آئیں۔ کیونکہ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو کل ہماری سرزمین، ہماری خود مختاری اور ہماری آئیڈینٹی سب کچھ دھاؤ پہ لگ سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔